آخر میں آپ پھر ہم ناظرین کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. یہ ارشاد فرمائے گا کہ حاضری طیبہ چاہیے، حج چاہیے، حضور کی زیارت چاہیے، ہر مسلمان کا خواب ہے، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے، تو کیا درود شریف کا اس میں عمل دخل ہے؟ دیکھیے درود شریف کا تو 100% عمل دخل ہے، اس میں بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ درود پاک کی فضیلتوں میں سے قضاء حاجات بھی ہے. یعنی آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو آپ درود پاک پڑھیں. اچھا. اور جب درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی. سبحان اور بلکہ اس سلسلے میں کچھ درود مخصوص بھی ہے جو قضاء حاجت کے لیے بہت اکثیر ہیں. صحیح. جی جی. اچھا، درود کون سا پڑھا جائے یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ لوگوں کے یہاں پہ بڑا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی درود صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، تو کس کے قول پہ عمل کریں؟ دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود نہیں ہے تو ان کی بات سراسر غلط ہے. اچھا. کیونکہ اگر ان کی بات صحیح ہے تو پھر اس غلطی کے اندر تمام محدثین جن میں قرن اول سے لے کر آج تک محدثین گرفتار ہیں، کہ امام بخاری کو لے لیں، امام مسلم کو لے لیں، انہوں نے درود ابراہیمی تو صرف نماز کا جب چیپٹر ذکر کیا تو وہاں پہ ایک مرتبہ ذکر کیا. اچھا. ورنہ جب بھی نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے صیغے استعمال کرتے ہیں. تو اگر کوئی اور درود جائز نہیں ہوتا تو پھر وہ کیوں ہی استعمال کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں کی خیال کی غلطی بالکل ظاہر ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے سوا کوئی درود نہیں ہے. اور بلکہ کتابوں کے اگر آپ چھان بین کریں تو ہر صحابہ کا اپنا اپنا پڑھنے کا درود پڑھنے کا انداز تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے الگ صیغے تھے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے الگ درود کے صیغے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے الگ صیغے تھے، حسنین کریمین الگ صیغوں سے پڑھا کرتے تھے. تو مختلف صحابہ کرام مختلف صیغوں سے درود پاک پڑھا کرتے تھے. تو جس کو جو درود سمجھ میں آتا ہے وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے. لیکن ایسا درود وہ بہت اچھا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام کے نام کا بھی ذکر ہو، آپ کی صفات کا بھی ذکر ہو. کیونکہ آپ کا نام جو ہے وہ بھی اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تعظیم بھی ہے آپ علیہ السلام کی. جس طرح کہ ہمارے شجرے میں جو درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو یہ زبردست درود ہے، اس کے اندر آپ کا نام نامی اسم گرامی کا ذکر بھی ہے، پھر آپ کی صفات کا ذکر بھی ہے، اور امی آپ کی صفت اور عبد آپ کی صفت جو اللہ نے یاد فرمائی ہے تو وہ صفات کا ذکر ہے. تو بڑا بہترین درود ہے. ورنہ یہ ہے کہ حل مشکلات کے لیے اگر کوئی درود پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ صلاۃ تنجینا، تنجینا، بعض لوگ تنجنا کہتے ہیں، تو وہ درود بہت اکثر ہے اور اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ یہ جاہلوں کو مت سکھاؤ. اچھا. ہاں، اس سے ساری مرادیں حاصل ہو جاتی ہیں. یہ ایسا عظیم الشان درود ہے. اور خیر ہمارے تو اتنے تجربے ہیں کہ ہم نے تجربات ہی بیان کرے تو ایک پروگرام پورا ہو جائے اس درود پاک کی فضیلت کے. تو اسی طرح درود ناریہ ہے. تو درود ناریہ بھی بہت معروف ہے اور اہل مغرب اس کو بہت پڑھتے ہیں، اور تقریباً ان کا جب بھی کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہو کے اس کو ایک رات میں 4444 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے تمام حل ہو جاتے ہیں، ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہے. باقی معرفت کے لیے اگر درود پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے میری عرض یہ ہے کہ سیدنا قطب الاقطاب غوث الاغواث امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سرک الجاری. یہ اس وقت الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے تو میں ابھی دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ عرض کر دیتا ہوں. تو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا درود جو ہے جس کو صلاۃ النور ذاتی کہتے ہیں، تو اس کے الفاظ یہ ہے کہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی والسر الساری فی سائر الاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یا وعلی آلہ وسلم کہہ دیجئے، تو اتنا بھی کافی ہے. تو یہ درود جو ہے بڑے اسرار والا درود ہے اور اس سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے حضرت عبدالسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درود ہے. تو اس درود کی بڑی عظیم شان ہے کہ جو ایک مرتبہ صبح پڑھ لے، ایک دفعہ شام میں پڑھ لے،
اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ معرفت کی حقیقت کو نہ حاصل کر لے. سبحان اللہ. تو بڑے عظیم الشان درود ہے یہ الحمدللہ. اور یہ آپ کے معمولات میں الحمدللہ مشاہدہ کیا اللہ کے فضل سے.